أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی مصیبت کو دور کر دیں تب بھی وہ اپنی سرکشی میں ڈوبے ہوئے بہکتے ہی رہیں گے۔ ہم نے ان کو عذاب میں بھی مبتلا کیا، پھر بھی نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑگڑاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت ساری امیدیں ٹوٹ کر رہ جائیں گی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 75 و 77۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک عمومی بات فرمائی کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگ جو آخرت کا بالکل انکار کرتے ہوں یا یہ سمجھتے ہوں کہ بار بار ہمیں اس دنیا میں دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو آواگمن کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، جس شکل میں بھی آخرت کا انکار کرتے ہوں وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں ناکب کے معنی زائغ کے ہوتے ہیں، جو گمراہ ہو، صحیح راستے سے ہٹ جائے، دور چلا جائے۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں، مہربانی کر دیں، اس کے باوجود بھی ان کو نعمتوں سے نوازتے رہیں، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آئے، ضر کا لفظ استعمال ہوا جو خصوصاً قرآن مجید میں بیماریوں کے لیے آتا ہے، تو ضر اور ضرر، اور پھر ہر مصیبت کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر طرح کی مصیبت اگر ان سے دور بھی کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو بھی وہ اپنی سرکشی میں ڈوبے ہوئے رہیں گے اور بہکتے رہیں گے، اس میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور قرآن میں جہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق لو کا لفظ استعمال ہوا ہے ایسے معنی کے لیے کہ اگر ہم یہ کر دیں تب بھی وہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے واقعی ایسا کر دیا ہے، یعنی اللہ نے رحم بھی فرمایا ہے، مصیبت بھی ان سے دور کی ہے، تب بھی وہ اپنی سرکشی سے، جرم سے، اپنے گناہوں سے، اسلام اور مسلمان اور قرآن کے خلاف جانے سے، اس سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، اس میں لگے رہتے۔ پھر فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے ان پر عذاب بھی بھیجا، ان کو عذاب میں بھی مبتلا کیا، اور عذاب سے مراد یہاں جو زندگی کی سخت ترین مصیبتیں ہیں اور شدت اور سختی کے دن ہیں، مصائب اور شدائد، ان کو ان مصیبتوں سے بھی ہم نے دوچار کیا جو عذاب کی شکل میں اللہ کی جانب سے آئیں۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ روتے گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال جب مسلمان ہوئے تھے
تو انہوں نے مکے کی پوری ناکہ بندی کر دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو کہ مکے کی طرف جا رہا ہو مغلہ لے کر، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ثمامہ بن اسال نہ قبیلے کے سردار تھے۔ جب وہ ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، ان کا قبیلہ مکے جانے والے بالکل راستے پر تھا۔ انہوں نے اور ان کے قبیلے نے یہ طے کیا تھا کہ اب گیہوں کا ایک دانہ بھی مکہ پہنچنے نہیں پائے گا، اور ادھر حال یہ تھا مکے والوں کا کہ ایسا قحط اور ایسی خشکی تھی اور بارش ایسی رکی تھی کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور کتے تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس وقت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی اور کہا کہ انشدک اللہ والرحم فقط اکلنا العلہس یعنی الوبر والدم، کہ اے محمد، ہم تمہیں اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، رشتہ داری کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی تم اللہ سے دعا مانگ دو ہمارے لیے، ہماری مدد کرو، ہمارا راستہ کھول دو، اس لیے کہ ہم تو مجبور ہو گئے ہیں کہ الہس کھائیں۔ الہس کہتے ہیں جانور کے اون اور بال کو، اور اسی طرح سے خون کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم ایسی غلیظ چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انسان کھا نہیں سکتا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بڑوں کو تو تلوار سے قتل کر دیا اور بچوں کو بھوک سے مار ڈالیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے اس قحط کے بارے میں دور ہونے کی دعا کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، راستہ بھی آپ نے صاف فرما دیا اور غلے کو بھی جانے دیا، پھر بھی اہل مکہ ایمان نہیں لائے۔ اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، عذاب سے بھی دوچار کیا، پھر بھی رب کی طرف لوٹ کر نہیں آئے، نہ روئے، نہ گر گڑائے، نہ اپنے اعمال کا جائزہ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو اس وقت پھر ان کے پاس کوئی امید نہیں رہ جائے گی، امیدوں کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے اور ساری امیدیں ٹوٹ کر رہ جائیں گی۔ اس لیے وقت ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان آیتوں میں ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کی جانب سے جو بھی مصیبت، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہو یا آزمائش اور امتحان کی شکل میں ہو، جس کا تعلق ایمان والوں سے ہوتا ہے، تو اس وقت سنبھل جائیں، لرز جائیں، رجوع کریں اللہ سے اور معافی مانگیں اپنے گناہوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے باز رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔